نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے نماز میں صف بندی کے مسائل۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت نماز میں صف بندی اور مل مل کر کھڑے ہونے پر بہت زیادہ زور دیا ہے، اور اسے اتمام صلاۃ یعنی نماز کی تکمیل اور حسن صلاۃ یعنی نماز کے محاسن میں سے بیان فرمایا ہے۔ صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 100۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَأَقِيمُوا الصَّفَّ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ إِقَامَةَ الصَّفِّ مِنْ حُسْنِ الصَّلَاةِ۔ نماز میں اپنی صفوں کو سیدھا رکھا کرو، کیونکہ صف کو سیدھی رکھنا یہ نماز کے حسن اور نماز کی خوبصورتی میں سے ہے۔ اور صحیح بخاری ہی میں اسی جلد اور اسی صفحہ پر موجود ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سووا صفوفکم، اپنی صفوں کو سیدھا رکھو، فإن تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ، صفوں کو سیدھا رکھنا یہ نماز کے تکمیل میں سے ہے۔ تو نماز کے محاسن اور نماز کی خوبصورتی اور نماز کی تکمیل یہ انسان کے صفیں درست کرنے سے ہے۔ صف کی درستگی کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز اس مجلس میں ہم آپ کی خدمت میں 2 باتیں پیش کریں گے۔ نمبر 1 یہ کہ جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے اپنے قدموں کے درمیان کتنا فاصلہ ہو۔ نمبر 2 جب صف میں کھڑا ہوتا ہے تو صف میں دوسرے مسلمان ساتھ کھڑا ہوا ہے، اسی طرح ادھر بھی ایک نمازی کھڑا ہوا ہے، تو صف میں جو نمازی ہیں صفوں کے نمازوں کے ساتھ مل کر کھڑا ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ آیا کہ حقیقتاً چھنگلی سے چھنگلی، ٹخنے سے ٹخنا، گھٹنے سے گھٹنا، کندھے سے کندھا ملانا یہ ضروری اور واجب ہے، یا یہ ہے کہ اس سے مراد کچھ اور ہے؟ یہ 2 مسئلے انشاءاللہ العزیز اس وقت آپ کی خدمت میں پیش ہوں گے۔ جہاں تک پہلے مسئلے کا تعلق ہے کہ انسان جب نماز پڑھتا ہے تو نماز میں اپنے دونوں قدموں کے درمیان کتنا فاصلہ ہو، تو اہل سنت والجماعت کے تمام مذاہب 4 اس بات پر متفق ہیں، اور ان کا جو خلاصہ بھی آ رہا ہے اور قدر حاصل جو ان کا مذہب اور مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم ایک آدمی کے قدموں کے درمیان کم از کم فاصلہ 4 انگشت کا ہو، اور زیادہ سے زیادہ فاصلہ 1 بالشت کا ہو۔ یہ ائمہ 4 کا مذہب ہے، آپ کے سامنے بھی پیش ہو رہا ہے۔ فقہ حنفی میں 4 انگشت کا فاصلہ قدموں کے درمیان ہونا چاہیے۔ فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے، وَيَنبَغِي أَن يَكُونَ بَيْنَ قَدَمَيْهِ 4 أَصَابِعَ فِي قِيَامِهِ، نمازی کو چاہیے کہ قیام کی حالت میں اس کے دونوں قدموں کے درمیان 4 انگشت کا اور 4 انگلیوں کا فاصلہ ہونا چاہیے، اور وہ 4 انگلیاں ہاتھ کی ہیں۔ اور علامہ محمد امین ابن عابدین الشامی رحمہ اللہ المتوفى 1252 ہجری، آپ رد المحتار میں فرماتے ہیں، وَيَنبَغِي أَن يَكُونَ بَيْنَهُمَا مِقْدَارُ 4 أَصَابِعِ الْيَدِ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى الْخُشُوعِ۔ آپ فرماتے ہیں کہ نمازی کے 2 قدموں کے درمیان 4 انگشت کا فاصلہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ خشوع اور خضوع کے عاجزی اور انکساری کے زیادہ قریب ہے۔ فقہ مالکی میں ان کی کتاب فقہ العبادات میں موجود ہے، يندب تفريج القدمين بأن يكون المصلي بحالة متوسطة في القيام بحيث لا يضمهما ولا يفرجهما كثيرا، کہ نمازی کے لیے نماز کے قیام کے دوران اپنے قدموں میں اس قدر فاصلہ رکھنا مندوب اور مستحسن اور مستحب ہے، وہ کتنا ہو کہ حالت متوسطہ ہو۔ وہ حالت متوسطہ ایسی ہے، لا یضمہما، ان کو ایک دوسرے کے بالکل ساتھ ملائے بھی نہ، ولا یفرجہما کثیرا، اور ایک دوسرے سے بہت زیادہ دور بھی نہ کرے۔ یہ مسئلہ فقہ مالکی کا۔ فقہ شافعی میں اعانۃ الطالبین امام ابو بکر الدمیاطی یہ فرماتے ہیں، وَيُسَنُّ أَن يُفَرِّقَ بَيْنَ قَدَمَيْهِ بِشِبْرٍ، سنت یہ ہے کہ نمازی کے دونوں قدموں کے درمیان 1 بالشت کا فاصلہ ہونا چاہیے۔
اور इमाम ज़करिया अंसारी अश-शाफ़ी रहमहुल्लाह अस्न अल-मतालिब फ़ी शरह रौज़ तालिब में फरमाते हैं वनदब तफ़रीक़ बैनहुमा ए बिअरबअ असाबिअ औ बिशिब्रिन, कदमों के दरमियान फासला मंदूब और मुस्तहब है। वो कितना है? फरमाते हैं या तो एक बालिश्त हो या 4 अंगुश्त होना चाहिए। ये वो फासला है जो हजरात शवाफ़ पेश करते हैं। और फ़िक़्ह हम्बली में उनकी किताब अल-मुग़नी है इमाम इब्न कुदामा रहमहुल्लाह की, उसमें हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का अमल पेश फरमाकर अपना मौक़िफ़ बयान किया है। फरमाते हैं वकाना इब्न उमर ला युफ़र्रिजु बैन क़दमै वला यमुस्सु इहदाहुमा बिल-उख़रा, हजरत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अपने पाँव नमाज में ना तो अपने पाँव में बहुत ज्यादा फासला करते, न ही अपने पाँव को एक दूसरे के साथ चिस्पा करते, यानी बहुत ज्यादा फासला भी नहीं और बहुत मिलाकर भी नहीं। वलाकिन बैन ज़ालिक ला युक़ारिबु वला युबाइदु, इसके दरमियान दरमियान होता था, न बहुत करीब न बहुत दूर। तो इन चारों मसालिक अहल सुन्नत वल जमात से बात वाज़ेह हुई कि 2 कदमों के दरमियान कम अज कम फासला या तो 4 अंगुश्त होना चाहिए और या तो एक बालिश्त होना चाहिए। इससे ज्यादा फासला अहनाफ, मवालिक, शवाफ़े और हनाबला के मसलक में नहीं है। इसके मद्दे मुकाबिल फ़िरका अहले हदीस का जो मौक़िफ़ है वो ये है, एक तो उनका मौक़िफ़ जो कुतुब में लिखा हुआ है और एक वो मौक़िफ़ है जो ये लोग पेश करते हैं अपने अमल के जरिए अपनी मसाजिद में। आपने देखा होगा कि ये 2 कदम नमाज में फैलाते हैं तो इतना ज्यादा फैलाते हैं कि एक बालिश नहीं, 2 बालिश, बल्कि बाज तो बहुत ज्यादा अपने आप को मुत्तबी सुन्नत समझते हैं तो 2.5 बालिश तक भी इनके कदमों के दरमियान फासला चला जाता है। हजरतुल उस्ताद फरमाते हैं, एक वाकया बताते हैं, गालिबन आपने वाकया सुना भी होगा, वो ये कि एक मकाम पर उस्ताद जी तशरीफ ले गए। उस्ताद जी को बताया गया कि यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा है, वो बहुत बड़ा मुनाजिर है। बात आपने सुनी होगी, मैं सिर्फ उसकी एक बात करता हूँ। उस्ताद जी फरमाने लगे कि मैंने जब पूछा कि क्या इसने मुनाजरा किया तो कहा गया कि इसने मुनाजरा अपनी मुमानी से किया। इसकी मुमानी जब इसके मामू के साथ ब्याह कर इनके घर आती है तो बात बात पर झगड़ा, कभी रफ़ैदैन पर झगड़ा, कभी आमीन पर झगड़ा और कभी टांगे चौड़ी करने पर झगड़ा। नमाज में ये लोग टांगे चौड़ी करते हैं और टांगे चौड़ी करते हैं, ये फासला 2.5 बालिश तक होता है। और ये सिर्फ मैं आपसे अर्ज नहीं कर रहा, अगर किसी शख्स ने देखा हो इनकी मसाजिद में जाकर तो वाकई बहुत ज्यादा फासला इनके कदमों के दरमियान होता है। तस्हीलुल वसूल इला तखरीज सलात रसूल नामी एक किताब है। इस किताब में शुरू में उन्होंने नमाज पढ़ने की अमली मश्क भी बयान की है। इस अमली मश्क में आप बगौर देखिए तो आपको वाज़े नजर आएगा कि कदमों के दरमियान बहुत ज्यादा फासला है। बाद मरतबा कंधों के दरमियान जितना फासला है, कदमों के दरमियान ये लोग बढ़कर फासला देते हैं। और फतावा उलमाए हदीस जिल्द 3 सफ़ा नंबर 21 पर लिखते हैं कि कदमों में फासला इतना ही होना चाहिए जितना कि कंधों में है, ताकि दोनों मिल जाएं। मालूम हुआ अहल सुन्नत वल जमात के चारों मसाहिब और चारों मसाले का अमल अलग है और इस फिरके का मसला इनसे बिल्कुल अलग थलग है। अहल सुन्नत वल जमात के दलाइल, सबसे पहली दलील इमाम अब्दुर रज़ाक सनआनी रहमहुल्लाह ताला, उन्होंने अपनी किताब मुसन्नफ अब्दुर रज़ाक में हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के अमल की दी है। मुसन्नफ अब्दुर रज़ाक जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 172 पर मौजूद है। अन्ना इब्न उमर काना ला युफरसिखु बैनहुमा वला यमुस्सु इहदाहुमा अल-उखरा क़ाल बैन ज़ालिक। इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का अमल मुबारक ये था कि आप अपने दोनों कदमों को बहुत ज्यादा दूर भी नहीं करते थे, अपने कदमों को एक दूसरे के साथ मस भी नहीं करते थे। क़ाल बैन ज़ालिक, रावी कहते हैं कि इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के 2 कदम ये इसके दरमियान दरमियान होते थे। इसे उर्फ आम में तबी हयत और तभी हालत से ताबीर करते हैं। जो तभी हालत आपकी आमतौर पर खड़ा होने में है वही हालत आपकी नमाज में हो। तो इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अमल ने बता दिया कि मसला वही है जो अहल सुन्नत वल जमात के मज़ाहिब पेश करते हैं। नंबर 2, दलील नंबर 2, इमाम इब्न कुदामा अल-हम्बली रहमहुल्लाह अपनी किताब अल-मुग़नी में हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का यही अमल पेश फरमाते हैं और इन अल्फाज से फरमाते हैं
वकान इब्न उमर ला युफर्रिजु बैन क़दमैहि वला यमुस्सु इहदाहुमा बिलुखरा। आप रजी अल्लाह अन्हु अपने दोनों कदमों को अलग अलग भी नहीं करते थे और एक दूसरे के साथ बस भी नहीं करते थे। वलाकिन बैन ज़ालिक ला युक़ारिबु वला युबाइदु, लेकिन इसके करीब करीब करते थे। क्या मतलब? ला युक़ारिबु वला युबाइदु, ना बिल्कुल करीब ना ही बहुत ज्यादा दूर। तो ये भी उसी मुतवस्सित और दरमियानी हालत है जो हमारे अहलुस सुन्नत वल जमात के मज़ाहिब पेश करते हैं। नंबर 3, ये तीसरी दलील, ये दलील दरअसल नमाज की मजमूई हैयत के बिल्कुल मुरादिफ और बिल्कुल मुताबिक है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फलाह पाने वाले मोमिनीन की नमाज का जिक्र फरमाते हुए इरशाद फरमाया, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। नमाज में ये देखा जाए कि इंसान जब नमाज पढ़ रहा होता है तो उसको चाहिए कि हैयत ऐसी होनी चाहिए, अफ़आल और अरकान की अदायगी ऐसी होनी चाहिए कि उसकी नमाज से खुशू टपके, न कि उसकी नमाज से वहशत और वहशत साबित हो और ये है कि वो अपने आप को बड़ापन साबित करे। नमाज में ये हालत नहीं होनी चाहिए। और अगर इंसान इन दोनों हालतों को देखे कि एक इंसान ने हाथ सीना पर बांधे हुए हों, सर पर उसके पगड़ी टोपी कुछ भी ना हो और एक अजीब सी हैयत हो और अपने दोनों पांव में बहुत ज्यादा फासला हो, एक इस हैयत के साथ इंसान खड़ा हो और दूसरा सर पर पगड़ी हो, सर पर टोपी हो, नाफ के नीचे हाथ बांधे हों और मुतवस्सित दर्जे के पांव उसने खुले रखे हों, यानी 4 उंगुश के बराबर। तो आप बताएं इसकी हालत, जो हनफी इंसान है इसकी हालत ये खुशू और खुजू वाली है या दूसरे फरीक की? तो हनफी की हालत ऐसी है जो खुशू और खुजू वाली है। मालूम ये हुआ कि वो नमाज जो कुरान करीम के फलाह पाने वाले मोमिनीन की नमाज के ऐन मुताबिक है वो खुशू वाली नमाज है और वो वही है जिसमें फासला कदमों के दरमियान मुतवस्सित दर्जे का हो, न ये कि बहुत बड़े खुले दर्जे का हो। ये दलील दी है अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी रहमहुल्लाह ताला ने, जिनकी वफात 855 हिजरी में है। अल्लामा ऐनी रहमहुल्लाह सुनन अबी दाऊद की शरह में लिखते हैं, युस्तहब्बु लिल मुसल्ली अन यकून बैन क़दमैहि फिल क़ियाम क़द्रु अर्बअ असाबिअ यदैहि। हाथों की 4 उंगुश के बराबर इस आदमी के कदमों के दरमियान फासला होना चाहिए। लिअन्ना हाज़ा अक़रबु लिल खुशू, क्योंकि यही वो हैयत है जो खुशू के बिल्कुल मुताबिक है। दलील नंबर 4, चौथी दलील ये खालिद बिन इब्राहिम सक़बई अल-हम्बली इन्होंने पेश की है और इस दलील का हासिल तब ये तकाजा है। इनकी दलील का हासिल ये है कि देखें, एक नमाज के अंदर की हैयत है और एक हैयत नमाज के बाहर की है। नमाज के अंदर की हैयत नमाज के बाहर की हैयत से मुख्तलिफ उस वक्त होगी जब नमाज के अंदर की हैयत के लिए कोई दलील खारजी आ जाए। लेकिन अगर कोई दलील खारजी नमाज के अंदर की हालत के लिए नहीं है तो फिर जो हालत तबी नमाज के बाहर खड़ा होने की है वही हालत तबी नमाज के अंदर खड़ा होने की है। आप फरमाते हैं राबिअन, चौथी सुन्नत यह है तफरीक़तुहु बैन क़दमैहि, कि नमाजी के दोनों पांव के दरमियान फासला हो, यानी बिल्कुल एक दूसरे के साथ मस ना हो, फासला हो। वो फासला कितना हो वो खुद इरशाद फरमाते हैं, वल क़ाइदतु हाहुना अन्नल हैआत फ़ी सलात तकूनु अला मुक़्तज़ा तबइया। वो फरमाते हैं कि कायदा यहां पर यह है कि नमाज की जो हालात होते हैं, हैआत होती हैं, वो तबी तकाजे के मुताबिक होती हैं। वला तुखालिफु तबीयता इल्ला मा दल्ल नस्सु अलैहि, तबीयत के मुखालिफ अगर कोई हैयत अपनानी पड़ जाए तो उसके लिए दलील की जरूरत होगी। वल वकूफ तबी अन युफर्रिज बैन क़दमैहि फ़कज़ालिका फ़ी सलात, जिस तरह तभी हालत में आप जब खड़े होते हैं तो आपके कदमों के दरमियान फासला होता है, यही हालत फरमाते हैं फ़कज़ालिका फ़ी सलात, यही हालत आपकी नमाज में होगी। फ़मा कान अला गैर वफ़्क़ तबइयत युहताजु इला दलील, हाँ अगर इस हालत के अलावा कोई और हालत कदमों की हो तो वो दलील के मोहताज होगी। जब दलील नहीं है तो इंसान को अपनी तभी हालत पर खड़ा होना चाहिए और तभी हालत हुई है जो अहले सुन्नत वल जमात की नमाज में होती है। नंबर 5, इमाम अबू बकर अल असरम रहमहुल्लाह, ये इमाम अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह के शागिर्द हैं। अपने उस्ताद की नमाज को बयान करते हुए फरमाते हैं, रअयतु अबा अब्दिल्ला, मैंने इमाम अबू अब्दिल्ला अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह को देखा, वह युसल्ली वक़द फर्रज बैन क़दमैहि,
قدموں کے درمیان انہوں نے فاصلہ کیا ہوا تھا اور وہ نماز پڑھ رہے تھے. اب یہ خود فرمائیں گے کہ یہ کون سا فاصلہ ہے. ھذا ھو الاولی، یہی فاصلہ اولا ہے. لأن قبل هذا الفعل يجعل القدمين على تبعيتهما، کیوں نماز سے پہلے تبھی حالت میں پاؤں ہوتے ہیں، یعنی پاؤں کے درمیان فاصلہ ہے، پاؤں ملا کر نہیں کھڑے ہوتے. تو وحيث لم يرد نص فی قدميه حال القیام فإنه يبقيهما على الطبيعة، جب حالت طبیعیہ میں آپ کے قدم بالکل ملے ہوئے نہیں تھے، جدا جدا تھے، ان کے درمیان فاصلہ تھا، تو نماز کی حالت میں چونکہ کوئی نص وارد نہیں ہوئی، اس وجہ سے ان کو بھی اسی طبی حالت پر رکھا جائے گا جس طرح امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے رکھا ہے. تو ان 5 دلائل سے ثابت ہوتا ہے کہ جب انسان نماز پڑھے تو نماز میں قدموں کے درمیان حالت طبعی کا فاصلہ ہونا چاہیے، جو کم از کم 4 انگشت یا 1 بالشت کے برابر ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. اگر اس سے زیادہ کی کوئی بات کرتا ہے تو پھر وہ حالت طبعی نہیں، حالت غیر طبعی ہے، وہ حالت خشوع والی نہیں، وہ حالت غیر خشوع اور غیر خضوع والی ہے. فریق مخالف اس معاملے میں کیا دلیل پیش کرتا ہے؟ وہ دلیل پیش کرتا ہے جو ہم دوسرے مسئلے میں پیش کریں گے. ان لوگوں کا جو موقف ہے وہ چند احادیث کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ کہنا ہے کہ چونکہ نماز میں جب انسان صف بندی کرتا ہے، ایک نمازی کے قدم دوسرے نمازی کے قدم سے حقیقتاً چپکانے ہوتے ہیں بقول ان کے. جب حقیقتاً چپکائے گا تو ظاہری بات ہے قدموں کے درمیان فاصلہ ہو جائے گا. تو چونکہ جماعت کی نماز میں قدموں کے درمیان فاصلہ مطلوب ہے، اس لیے ہم انفرادی طور پر بھی فاصلہ رکھتے ہیں تاکہ یہ اور وہ برابر ہو جائے. لیکن یہاں پر مختصر اس کا جواب سن لیجیے، آگے مستقل آ رہا ہے. لیکن ہم عرض کرتے ہیں کہ دیکھیں وہ روایات جن سے آپ سمجھتے ہیں کہ حقیقتاً پاؤں سے پاؤں، ٹخنے سے ٹخنا، گھٹنے سے گھٹنا، کندھے سے کندھا ملانا ضروری ہے، ان روایات کا یہ مطلب محدثین کرام نے بیان نہیں فرمایا. نمبر 2 یہ طبی حالت کے بھی مطابق نہیں. نمبر 3 اس میں مشقت زیادہ ہے. نمبر 4 حقیقت میں عمل ہو ہی نہیں سکتا. جب آپ کے اس بیان کردہ معنی پر یہ 4 خدشات ہیں تو معلوم ہوا پاؤں کو پاؤں سے حقیقتاً نہیں ملایا جائے گا، بلکہ اس کو حالت طبی پر رکھا جائے گا. اور حالت طبی وہی ہے جو ہمارے ان 4 مسالک اور 4 مذاہب میں بیان ہوئی ہے. مسئلہ نمبر 2، دوسرا مسئلہ جو بہت اہم ہے وہ یہ کہ جب انسان نماز میں صف بندی کرتا ہے تو صف بندی کے دوران اس کے ساتھ والے نمازی کے پاؤں، کندھا، گھٹنا، ٹخنا اور آج کل یہ لوگ چھنگلی بھی ملاتے ہیں، ان کے درمیان حقیقتاً مس ہونا چاہیے یا ان کے درمیان حقیقتاً مس نہ ہو، بس مبالغتاً اور قریب قریب کھڑے ہونے کا معنی مراد ہو. تو اس میں احناف، موالک، بلکہ ہم یوں کہتے ہیں کہ 4 مذاہب کے ائمہ کا موقف یہ ہے کہ احادیث مبارکہ میں جہاں یہ بات ملتی ہے تو وہاں مراد قریب قریب کھڑا ہونا ہے، وہاں حقیقتاً کندھے سے کندھا ملانا، پاؤں سے پاؤں ملانا، گھٹنے سے گھٹنا ملانا مراد نہیں ہے. اہل سنت کے مذاہب میں سے پہلا مذہب بیان کرتے ہوئے حافظ ابن حجر عسقلانی الشافی المتوفى 852 ہجری، آپ نے جب الزاق کا معنی بیان فرمایا تو فتح الباری میں لکھا المراد بذالک المبالغۃ فی تعدیل الصف وسد خللہ. یہ جو حدیث میں الزاق کا معنی آیا ہے، اس الزاق کا حقیقی معنی نہیں بلکہ اس الزاق اور ملانے سے مراد مبالغہ ہے. کیا مطلب؟ فرمایا مبالغہ فی تعدیل الصف وسد خللہ، کہ آپ کی صف بالکل سیدھی ہو اور ساتھ ساتھ درمیان میں خلل نہ ہو، یہ مراد ہے. حقیقت پر اس کو ان بڑے محدثین نے محمول نہیں فرمایا. علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالی فیض الباری میں فرماتے ہیں قال الحافظ المراد بذالک المبالغۃ فی تعدیل الصف وسد خللہ. علامہ صاحب نے حضرت حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کا موقف ذکر کیا، اور موقف ذکر کرنے کے بعد آپ فرماتے ہیں وَهُوَ الْمُرَادُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ الْأَرْبَعَ، یہی مراد ہے فقہاء اربع کے نزدیک، یعنی حقیقت مراد نہیں بلکہ مجاز میں مبالغہ مراد ہے کہ بس قریب قریب کھڑے ہو، درمیان میں فاصلہ نہ ہو، درمیان میں کسی نمازی کی جگہ نہ ہو. فرماتے ہیں لا یترک فی البین فرجۃ، کہ 2 بندوں کے درمیان اتنی خالی جگہ نہ ہو تسع فیہا ثالث، کہ جس میں تیسرا بندہ سما سکے، قریب قریب ہونا چاہیے. علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے رد المحتار میں
ارشاد فرمایا وما روی انہم الصقوا الکیاب بالکیاب، یہ جو روایات میں مروی ہے کہ صحابہ کرام اپنے کیاب سے کیاب ملا، ٹخنوں سے ٹخنے ملایا کرتے تھے، فرماتے ہیں قام کل واحد بجانب الاخر، ان میں سے ہر ایک بندہ دوسرے کے قریب اور جانب میں کھڑا ہوتا تھا، دور نہیں کھڑا ہوتا تھا۔ تو حضرات اہل سنت والجماعت کا موقف آپ کے سامنے آیا کہ ان حضرات کا موقف یہ ہے کہ اس میں جماعت کی نماز میں جب آپ صف بندی کریں تو حقیقتاً اپنے جسم کو دوسرے کے جسم سے نہیں ملانا، بلکہ مراد مبالغتاً قریب قریب کھڑا ہونا ہے۔ اس کے برخلاف غیر مقلدین کا مذہب یہ ہے کہ ان کے ہاں حقیقتاً چپکانا اور حقیقتاً ملانا مراد ہے، اور اس کو وہ جن الفاظ سے تعبیر کرتے ہیں آپ وہ الفاظ ذرا سنیں۔ صادق سیالکوٹی صاحب اپنی کتاب صلاۃ الرسول میں لکھتے ہیں پیر، ٹخنے، ایڑیاں، پنڈلیاں اور مونڈھے خوب جوڑ کر کھڑے ہوا کرو، خوب جوڑ کر، آپ ان الفاظ میں دیکھیں۔ اور محمد علی جانباز صاحب صلاۃ مصطفیٰ میں لکھتے ہیں کہ اب یہ الفاظ سننے کے ہیں کہ ان کی زبان ہمارے بارے میں کیا ہے۔ بعض نادان اور کم علم صفوں میں کھڑے ہونے سے اس قدر نفرت کرتے ہیں کہ اگر کوئی محب سنت ساتھ ملنے اور پیر ملانے کی کوشش کرے تو بدکے ہوئے گدھے کی طرح دور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ الفاظ دیکھیں، یعنی ہم متبع سنت ہیں اور جو لوگ یوں نہیں کھڑے ہوتے وہ غیر متبع سنت ہیں، بدکے ہوئے گدھے ہیں کہ ہم پاؤں سے پاؤں ملاتے ہیں لیکن وہ پاؤں اپنی طرف کھینچتے ہیں، بدکے ہوئے گدھے ہیں، کہتے ہیں یا غصے میں آ کر پاؤں پر زور سے پاؤں مار دیتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، ہمیں سنت پر عمل پیرا نہیں ہونے دیتے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ پاؤں سے پاؤں ملانے کی بات کرتے ہیں یا وہ اس میں مبالغہ کرتے ہیں کہ بس قریب قریب کھڑا ہونا مراد ہے؟ مبالغہ کرتے ہیں نا، حقیقت تو مراد نہیں لیتے، لیکن ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ کا فتویٰ کہاں تک جا لگتا ہے؟ یہ صرف احناف پر نہیں لگتا، تمام قسم کے فقہا اور تمام قسم کے محدثین پر لگتا ہے۔ اور انہی محمد علی جانباز صاحب نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت کو نقل کیا اور اس کے بعد لکھا اس حدیث سے ثابت ہوا کہ صف ایسی ہونی چاہیے جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، درمیان میں کوئی شگاف نہیں ہونا چاہیے، یعنی اس طرح ہو بالکل آپ مل کر کھڑے ہوں تاکہ آپ کے درمیان کسی قسم کا کوئی شگاف نہ ہو۔ ابو حمزہ عبد الخالق صدیقی صاحب، ان کی کتاب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، اس میں انہوں نے لکھا ہے مساجد میں مسلمانوں کا عجب حال ہے، نمازی ایک ایک فٹ دور کھڑے ہوتے ہیں۔ اب انہوں نے جو ہے احناف کی مساجد میں کھڑے ہونے والے نمازیوں کے بارے میں کیا نقشہ آرائی کی ہے، کہتے ہیں نمازی ایک ایک فٹ کھڑے ہوتے ہیں اور باہمی قدم مل جانے کو بڑا خطرناک تصور کیا جاتا ہے، گویا ہم قدم نہیں ملاتے اور یہ قدم ملاتے ہیں، ہم اس کو بڑا خطرناک سمجھتے ہیں۔ خیر آگے بھی انہوں نے لکھا ہے کہ صفیں اس صورت میں ہی مضبوط ہو سکتی ہیں جب نمازی اپنے ساتھ والے نمازی کے کندھے سے کندھا اور قدم کے ساتھ قدم اور ٹخنے سے ٹخنا ملا کر کھڑا ہو۔ خلاصہ دونوں طرفین کا یہ نکلا کہ ہمارے ہاں صف سیدھی کرنے کے لیے مبالغتاً قریب قریب کھڑا ہونا مراد ہے کہ درمیان میں جگہ نہ ہو، حقیقتاً ٹخنے سے ٹخنا، گھٹنے سے گھٹنا، قدم سے قدم، چھنگلی سے چھنگلی ملانا مراد نہیں ہے۔ دلائل آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں، دلائل دو قسم کے ہیں۔ پہلی قسم کے وہ دلائل ہیں جن میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صفوں کو سیدھا کرنے کی ہدایت فرمائی، حضرات خلفائے راشدین کا عمل بھی ہوگا اور ان کی ہدایت بھی ہوگی، لیکن ان احادیث میں قطعاً حقیقتاً یہ نہیں کہا جائے گا کہ اپنے قدم کو قدم سے، گھٹنے کو گھٹنے سے اور کندھے کو کندھے سے ملاؤ، حقیقتاً ان احادیث میں نہیں ہوگا۔ آپ ان روایات کو دیکھ لیجئے، پھر میں ان کا خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ صحیح مسلم میں حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوی صفوفنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہماری صفوں کو سیدھا کرتے تھے، حتیٰ کانما یسوی بحلق داہا، گویا ہماری صفوں کے ذریعے آپ تیر کو سیدھا کر رہے ہیں۔ دیکھیں پرانے زمانے میں جب تیر بنتے تھے تو مثال ایک قالب ہے تیر بنانے کا، قالب پر وہ لوہا رکھ دیتے، پھر لوہے کو کوٹتے رہتے، قالب کی ڈھالان کے مطابق وہ تیر بالکل سیدھا ہو جاتا تھا۔ گویا ڈھالان جو ہے یا جو آپ کا یہ سانچہ ہے، سانچہ بالکل سیدھا ہے،
آپ نے تیر رکھا، تیر کو آپ نے کوٹنا شروع کیا، اس کو ضرب لگانا شروع کری، تو پھر تیر اس سانچے کے مطابق سیدھا ہو جاتا ہے۔ صحابی رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کو بیان فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ گویا ہماری جو جماعت اور ہماری جو صف تھی اس طرح ایک سانچہ تھی کہ اس پر اگر تیر رکھ کر سیدھا کیا جاتا تو تیر بھی سیدھا ہو جاتا۔ یہ انتہائی مبالغہ ہے کہ صف کو بالکل سیدھا کیا جاتا تھا۔ فرماتے ہیں حتی رأى انا قد عقلنا عنہ، حضور نے جب دیکھا کہ ہم یہ بات سمجھ چکے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اچھا جانا۔ ثم خرج یوما، پھر حضور علیہ السلام ایک دن نکلے، فقام، اور آپ کھڑے ہوئے، حتی کاد ان یکبر، حضور علیہ السلام قریب تھے کہ آپ تکبیر کہہ کر نماز شروع فرماتے۔ فرآ رجلا بادیا صدرہ، ایک بندے کو دیکھا جس کا سینہ سب سے تھوڑا سا آگے نکلا ہوا تھا۔ فقال عباد اللہ، اللہ کے بندو، الا تصفون صفوفکم، اپنی صفوں کو تم لوگ سیدھا کیوں نہیں کرتے؟ او لیخالفن اللہ بین وجوہکم، یا اللہ تمہارے چہروں کے درمیان پھوٹ ڈال دے گا، مخالفت ڈال دے گا۔ کیا مطلب کہ انسان اگر اپنی صف کو درست رکھتا ہے تو پھر مسلمانوں کا یہ باہم رد کا بھی معاملہ ہے۔ اس روایت میں حضور علیہ السلام نے صف کی سیدھے ہونے کی بات فرمائی، اس میں کہیں نہیں فرمایا کہ ان چیزوں کو حقیقتاً ملاؤ۔ نمبر 2، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، کہ سنن ابی داود جلد اول صفحہ 104 پر روایت موجود ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اقیموا الصفوف، اے مسلمانوں اپنی صفوں کو سیدھا رکھو، وحاذوا بین المناکب، اور کندھے کے ساتھ کندھے کو سیدھ میں کرو، یعنی یہ کندھا ہے تو دوسرے کندھا آگے نہ ہو بلکہ کندھے کے ساتھ کندھا سیدھ میں آ جائے۔ اور فرمایا سد الخلل، درمیان میں جو خلل ہے، درمیان میں جو جگہ خلا ہے اس کو پر کرو۔ وَلِینُوا بِأَیْدِی أَخْوَانِکُم، اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم پڑ جاؤ، اگر آپ کو کوئی کہے کہ آپ پیچھے ہو جاؤ تو آپ پیچھے ہو جایا کرو، ہاتھ لگائے آگے ہو جاؤ تو آپ سب سے تھوڑا سا پیچھے ہو تو اگر آگے تھوڑا سا ہو کر صف میں آ جایا کرو۔ وَلَا تَذَرُوا فُرْجَاتٍ لِلشَّیطان، شیطان کے لیے آپ جگہ مت چھوڑو۔ وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللَّهُ، جس نے صف کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا اللہ تعالیٰ اس کو جوڑ دے گا۔ وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللَّهُ، جس نے صف میں سے کٹ گیا یعنی صف کو سیدھا نہ کیا اللہ اس کو کاٹ کے رکھ دے گا۔ تو اس قسم کی روایات آپ کے اس فائل میں موجود ہیں جن سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صف کے سیدھا رکھنے پر بہت زور دیا، لیکن حقیقتاً ان اعضاء کے ملانے کا آپ علیہ السلام نے حکم نہیں فرمایا۔ یہی معاملہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ جامع الترمذی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 53 پر روایت موجود ہے، وروی عن عمر انہ کان یؤکل رجلا باقامۃ الصف، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ صف سیدھی رکھنے کے لیے آپ نے ایک بندہ مقرر کیا ہوا تھا۔ ولا یکبر حتی یخبر ان الصفوف قد استوت، جب تک آپ کو بتایا نہیں جاتا تھا اس وقت تک آپ تکبیر نہ فرماتے تھے۔ وہ کہتا حضرت صفیں سیدھی ہو چکی ہیں، آپ تکبیر فرما کر نماز شروع فرما دیتے۔ وروی عن علی وعثمان انہما کان یتعاہدان ذلک، حضرت علی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی یہی مروی ہے کہ وہ بھی اس کی بڑی جو ہے وہ پابندی فرمایا کرتے تھے۔ ویقولان، اور فرمایا کرتے تھے استووا، صف سیدھی کرو۔ وکان علی یقول، حضرت علی تو یہ فرماتے تھے تقدم یا فلاں تاخر یا فلاں، دیکھتے تھے کہ فلاں صاحب آگے ہیں، آپ فرماتے پیچھے ہو جاؤ، وہ پیچھے، آپ فرماتے آگے ہو جاؤ۔ تو یہ حضرات بھی خلفائے راشدین بھی صفیں سیدھی کرنے کی بات کرتے ہیں، لیکن احادیث کے اس حصہ میں انہوں نے کہیں بھی یہ بات بیان نہیں فرمائی کہ حقیقتاً ان چیزوں کو ملاؤ۔ نمبر 2، دوسری قسم کے وہ دلائل ہیں کہ جن میں غیر مقلدین یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان میں حقیقتاً چپکانا اور حقیقتاً ملانا مراد ہے۔ وہ روایات آپ کے سامنے عرض کر کے ہم ان کے مطلب خود لغت کی روح سے یا قرآن کریم کی بعض نصوص کی روح سے اور محدثین حضرات کی تشریحات کی روح سے بیان کرتے ہیں کہ یہاں حقیقی معنی ہرگز مراد نہیں، مجازی اور مبالغی معنی مراد ہے۔ یہاں سنن ابی داود جلد نمبر 1 صفحہ 104 میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رصوا صفوفکم، اپنی صفوں کو ملاؤ، وقاربوا بینہا، اور صفیں قریب قریب ہوں، ایک صف یہاں دوسری وہاں نہ ہو، تیسری بالکل آخر میں نہ ہو،
اپنی صفوں پر ملاؤ اور قریب قریب ہو. وحاذو بالآناق، اور اپنی گردنوں کو ایک قطار میں اور ایک لائن میں رکھو، سیدھا رکھو. فوالذی نفسی بیدہ انی لأری الشیطان یدخل من خلل الصف کأنہ الحذف، میں ایسے دیکھتا ہوں کہ جس طرح شیطان آپ کی صفوں کے اندر اس طرح گھس رہا ہوتا ہے جس طرح وہ گویا ایک بھیڑ کا بچہ ہے. گویا کہ صفوں کو آپ نے جو ہے وہ قریب قریب کرنا ہے اور شیطان کی جگہ آپ نے نہیں چھوڑنی. مجموع الزوائد میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت موجود ہے. ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تراصوا الصفوف، اپنی صفوں کو ملاؤ. فإنی رأیت الشیاطین تخللکم کأنہا اولاد الحزب، میں یہ دیکھتا ہوں کہ شیاطین تمہاری صفوں میں یوں آتے جاتے رہتے ہیں کہ جس طرح گویا کہ وہ بھیڑ کے بچے ہیں، لہذا صف جب آپ ملاؤ گے شیاطین دور ہو جائیں گے. اور تیسری روایت یہ سنن ابی داود میں موجود ہے. حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ متوجہ ہوئے صحابہ کرام پر اور آپ نے فرمایا اقیموا صفوفکم، اپنی صفوں کو سیدھا رکھو. ثلاثاً، 3 بار فرمایا واللہ لتقیمن صفوفکم او لیخالفن اللہ بین قلوبکم، صفیں سیدھی کرو ورنہ اللہ تمہارے دلوں میں مخالفت ڈال دے گا. اب حضرت نعمان بن بشیر خود فرماتے ہیں فرأیت الرجل یلزق منکبہ بمنکب صاحبہ، میں نے اس کے بعد دیکھا کہ ایک بندہ اپنے دوسرے بھائی کے کندھے کے ساتھ کندھا ملاتا ہے. ورکبتہ برکبت صاحبہ، اپنے بھائی کے گھٹنے کے ساتھ گھٹنا ملاتا ہے. اور وکعبہ بکعبہ، اور اپنا ٹخنا اپنے ٹخنے بھائی کے ٹخنے کے ساتھ ملاتا ہے. یہاں پر آپ نے دیکھ لیا کہ یہاں پر تقریباً 3 قسم کے الفاظ آ گئے. ایک تراسو والا، رس یعنی جسے کہتے ہیں سیسا پلائی دیوار والا معنی، سیسا. نمبر 2 یہ لفظ آیا یلزکو، الزک یلزکو، الزاق معنی ملانا. اور نمبر 3 آپ کے سامنے جو معنی ہے وہ معنی ہم کہتے ہیں الساق، ماقبل میں گزرا الساق الکعاب بالکعاب، الساق والا معنی. یہ 3 معنی ایسے ہیں جو ان احادیث میں اور دیگر احادیث میں آتے ہیں. اب ان معنی کا مفہوم کیا ہے، حقیقی ہے یا ان الفاظ کا مفہوم مجازی اور مبالغتاً ہے؟ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ ان کا مجازی معنی مراد ہے، ان کا حقیقی معنی مراد نہیں ہے. مجازی معنی کیوں مراد ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر حقیقتاً ملانا مراد ہو کہ آپ نے ٹخنے کے ساتھ ٹخنا ملانا ہے تو ٹخنا ملانے کے لیے آپ کو پاؤں ٹیڑھا کرنا پڑے گا. آپ اگر تراویح پڑھنا چاہیں، تراویح میں امام صاحب پڑھتے ہیں آدھا پارہ، آپ پوری تراویح میں آپ نے جب اپنا ٹخنا اپنے مسلمان بھائی کے ٹخنے سے ملانا ہوگا تو آپ کو پاؤں ٹیڑھا کرنا پڑے گا. پوری نماز میں پاؤں ٹیڑھے رکھنا یہ تشویش کا باعث ہے اور یہ بہت مشقت ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کندھا مسلمان بھائی کے کندھے سے ملے، ایک آدمی دراز قد ہے اور ایک آدمی کوتاہ قد ہے، آپ کندھا حقیقتاً ملا سکتے ہیں؟ آپ کندھا نہیں ملا سکتے. اسی میں اب مزید بات یہ ہے کہ آپ نے جو سنن ابی داود والی روایت دیکھی ہے، اس روایت میں آتا ہے رکبتہ برکبت صاحبہ، اپنا گھٹنا اپنے مسلمان بھائی کے گھٹنے سے ملائے. اگر آپ ملانے کی کوشش کریں گے ٹخنے کو، ٹخنے ملانے کے لیے آپ پاؤں جب چوڑے کریں گے تو پاؤں چوڑے کرنے کی صورت میں آپ کے گھٹنے مسلمان کے گھٹنے سے خود بخود دور ہوتے چلے جائیں گے. آپ ایک چیز کو ملانا شروع کر دیں گے تو آپ کے گھٹنے دور ہونا شروع ہو جائیں گے. اگر آپ کندھوں کی بات کریں گے، پاؤں آپ کے نہیں مل رہے، کندھے کو بات کر رہے ہیں آپ کے گھٹنے نہیں مل رہے، آپ ٹخنوں کو ملانا چاہتے ہیں آپ کے گھٹنے دور ہو رہے ہیں. تو نماز میں حقیقتاً ان 4 چیزوں جو بات کر دی گئی ہے، ان 4 چیزوں کو ملانا مراد ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے اہل سنت والجماعت کے چاروں مذاہب کے نزدیک یہاں پر مبالغہ والا معنی مراد ہے، حقیقی معنی مراد نہیں ہے. اور اس مبالغہ اور مجازی معنی مراد لینے پر ہمارے پاس باضابطہ کچھ دلائل موجود ہیں. نمبر 1، امر اول یہ ہے کہ یہ جو رس اور الزاق کا لفظ ہے، رس کا عربی زبان میں معنی ہے سیسا. ایسی دیوار ہو جس طرح سیسا پلایا گیا ہو دیوار کو کہ درمیان میں شگاف نہ رہے. تو جہاں سیسا پلائی دیوار کی بات کی گئی ہے، آیا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا قرآن کریم میں کیا کسی محدث نے کوئی ایسا معنی بیان کیا ہے
کہ وہاں پر مانا سیسا پلائی دیوار ہو لیکن اس کے باوجود اس میں شگاف کی بات ہو. اگر ایسا مانا ہے تو پھر ہمارے موقف کی دلیل ہے. قرآن کریم سورۃ الصف آیت نمبر 4 اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں سے بڑی محبت فرماتے ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور صف بنا کر جیسے وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو. اب آپ بتائیے مجاہدین کے اگر ایک صف جاتی ہے کفار سے لڑنے کے لیے, وہ سیسا پلائی دیوار کیسے بنے گی جب میرا گھوڑا دوسرے کے گھوڑے کے ساتھ بالکل چپک کر جائے, میرے کندھے اور میرا جسم دوسرے کے جسم کے ساتھ چپک کر جائے. اب آپ بتائیں اس طرح یہ جماعت مسلمانوں کی دوسری جماعت سے لڑ سکے گی؟ یہ تو آپس میں لڑ پڑے گی کہ میرا گھوڑا آگے جانے دو, یوں گتھم گتھا ہو جائے گی. معلوم ہوا قرآن کریم میں بھی بنیان مرصوص وہی رس اور تراسو کے الفاظ سے ہے, لیکن یہاں بھی حقیقتاً ملنا مراد نہیں ہے. یہاں پر کون سا ملنا مراد ہے؟ شرح صحیح بخاری میں علامہ ابو الحسن علی بن خلف ابن بطال رحمہ اللہ فرماتے ہیں رس البنیان والقوم فی الحرب رسن, عمارت کا مضبوط ہونا, یا فرمایا کہ لوگوں کا میدان جنگ میں سیسا پلائی دیوار بننا اذا قرب بعضها الى بعض, یہ اس وقت ہوتا ہے جب ایک دوسرے کے قریب ہو. یہ انہوں نے معنی بیان نہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ چپکا ہوا ہو. تو رساس کا معنی قربت ہے, رساس کا معنی چپکنا یہاں پر مراد نہیں لیا گیا. اور بڑی عجیب بات, امام ابو سلیمان حمد بن محمد بن ابراہیم الخطابی رحمہ اللہ, ان کی کتاب ہے غریب الحدیث, حدیث کے الفاظ جو آپ کو ان کے معنی آپ کو بیان کرتے ہیں. اس میں حضرت فرماتے ہیں قال اللہ تعالی کأنہم بنیان مرصوص, گویا کہ وہ مجاہدین بنیان مرصوص یعنی سیسا پلائی دیوار ہیں. فرماتے ہیں وَمِنْهُ التَّرَاصُ فِي الصُّفُوفِ وَهُوَ التَّقَارُبُ, اسی لفظ سے صفوں کو تراس اور صفوں کو سیسا پلائی دیوار بنانا آتا ہے, اور خود اس کا معنی فرماتے ہیں وَهُوَ التَّقَارُبُ, اس سے مراد قریب ہونا ہے, اس سے مراد حقیقتاً ملنا نہیں ہے. ایک بات. اور دوسری بات بڑی اہم ہے, بعض روایات میں الصاق کے الفاظ آتے ہیں, الصاق کے الفاظ. الصاق کا معنی بھی یہ لوگ کرتے ہیں کہ حقیقتاً ملانا, جبکہ ہم لغت میں دیکھتے ہیں, آپ نے شرح میات عامل کتاب پڑھی ہوگی, اس میں شروع میں با کے کچھ معنی بتاتے ہیں, الباء للالصاق آتا ہے. اس میں جو انہوں نے مثال پیش کی ہے وہ مثال کون سی ہے؟ مررت بزیدن, مررت فعل با فاعل, اور یہ جو زیدن بے با ہے, یہ با آپ کہتے ہیں حرف جار برائے الصاق ہے, میں زید کے ساتھ گزرا یعنی اس کے قریب گزرا. اب مررت بزیدن کا کیا معنی ہے؟ میں جا رہا تھا اور جاتے ہوئے زید کو ہلکا سا ٹچ ہو کر جا رہا ہوں, یہی معنی ہے, یا زید وہاں پر ہو اور میں قریب سے گزر جاؤں, یہ ہوتا ہے قریب سے گزر جاؤں. تو با الصاق کے لیے آتا ہے. الصاق کا لغت میں بھی معنی یہی ہے, جائے کہ ہم محدثین کے آگے معنی پیش کریں گے تو چاہے رساس کا لفظ ہے, چاہے الزاق کا لفظ ہے, چاہے الصاق کا لفظ ہے, یہ الفاظ اس بات کا معنی دیتے ہیں اس سے مراد حقیقتاً چپکنا نہیں, اس سے مراد قریب قریب ہونا ہے. اب یہاں پر کچھ محدثین و محققین کے حوالہ جات پیش کر رہے ہیں. علامہ محمد بن صالح ابن عثیمین, انہوں نے بلوغ المرام کی ایک شرح لکھی ہے, بلوغ المرام کی. فرماتے ہیں المراست نوعان, جو ہم نماز میں صفوں میں مراسہ کرتے ہیں, سیسا پہلے دیوار بنتے ہیں, اس کی دو قسمیں ہیں. فرماتے ہیں الاولا یکون بہا سد الخلل, پہلا مراسہ یہ ہے کہ جس کے ذریعے سے صفوں کے درمیان کا خلا پر ہو جائے, بے اللہ یبقى بین الرجل و صاحبہ فرجہ, کہ ایک انسان اور اس کے دوسرے نمازی بھائی کے درمیان کوئی جگہ باقی نہ رہے. ہذہ مشروعۃ, یہ مراسہ مشروع ہے. ومراست شدیدۃ, اور دوسرا مراسہ اور دوسرا سیسا پلے دیوار بننا وہ شدیدہ کون سا ہے؟ تتعب المصلین, تتعب المصلین, کہ جو نماز پڑھنے والوں کو تھکا کے رکھ دیتا ہے. فہذہ مؤذیۃ, یہ مراسہ ایذا دینے والا ہے. ولیست ہی التی امر بها النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ وہ مراسہ نہیں ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. لأن ایذاء الناس وخاصۃ فی الصلاۃ امر غیر مرغوب فی بل منہی عنہ,
لوگوں کو تکلیف دینا، خصوصاً نماز میں تکلیف دینا، فرمایا یہ ایسا معاملہ ہے کہ جو منہی عنہ سے روکا گیا ہے، اس کی تائید نہیں کی گئی۔ وَأَمَّا قَوْلُهُ قَارِبُوا بَيْنَهَا، فرماتے فَهَذِهِ مراسہ، یہ مراسہ ہے۔ فَأَمَّا قَوْلُهُ قَارِبُوا بَيْنَهَا فَالْمَانَى أَن يَقْرُبَ الصَّفُّ الثَّانِي مِنَ الصَّفِّ الْأَوَّلِ وَالثَّالِثِ مِنَ الثَّانِي، اور یہ جو کہا گیا کہ صفوں کو قریب کرو، اس کا مطلب دوسری صف پہلی کے قریب ہو اور اسی طرح تیسری صف دوسرے قریب ہو، اتنا الی آخر ہی چلتی جائیں گی صفوف۔ تو علامہ محمد بن صالح ابن عثیمین کا بھی کہنا یہ ہے کہ اگر حقیقتاً آپ چپکاتے ہیں تو یہ مراسہ شدیدہ بن جاتا ہے، اور اللہ کے نبی نے اس کا حکم نہیں دیا، اس سے ایک مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے۔ نمبر 2، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ، ان کی نص آپ کے سامنے گزر چکی ہے۔ آپ فرماتے ہیں المراد بذالک المبالغۃ فی تعدیل الصف وسد خللہ، کہ یہاں پر الزاق سے مراد صف کو مکمل کرنا ہے اور مبالغتاً قریب کھڑا ہونا ہے۔ تو انہوں نے بھی اس کا معنی مبالغہ والا کیا ہے، حقیقی معنی نہیں کیا۔ علامہ قسطلانی رحمہ اللہ نے بھی یہی عبارت نقل فرمائی۔ علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کی عبارت بھی گزری ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ جو اس کا معنی مبالغتاً بیان کرتے ہیں، یہی معنی فقہاء اربعہ کے ہاں متفق علیہ ہے۔ اسی طرح عبد المحسن عباد، یہ عصر حاضر کے ہیں، انہوں نے سنن ابی داود کی ایک شرح لکھی ہے، شرح سنن ابی داود کے نام سے۔ اس میں انہوں نے لکھا ان کل واحد یقرب من صاحبہ حتی یلتصق بہ وحتی یکون متصلا بہ، ایک آدمی دوسرے کے قریب کھڑا ہو یہاں تک کہ اس کے ساتھ قریب بالکل ہو جائے، فلا یکون بین شخص وآخر فجوہ، اس کے درمیان اور اس کے جو دوسرا مصلی ہے، نماز پڑھنے والا ہے، اس کے درمیان خلا باقی نہ رہے۔ وَإِنَّمَا تَكُونُ الصُّفُوفُ مُتَرَاصَّةً وَمُتَقَارِبَةً وَيَتَّصِلُ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ، اس طرح اگر انسان کھڑا ہوگا، اب صفیں بھی قریب ہو جائیں گی، آدمی بھی ایک دوسرے قریب ہو جائیں گے، اور اتصال صفوف بھی ہو جائے گا۔ عبد المحسن عباد صاحب کی عبارت بتاتی ہے کہ یہاں حقیقتاً کھڑا ہونا مراد نہیں ہے۔ علامہ محمد یوسف بن نوری نور اللہ مرقدہ، آپ معارف السنن میں فرماتے ہیں والحاصل ان المراد هو التسویۃ والاعتدال، یہاں احادیث مبارکہ میں جو حاصل الخلاصہ نکلتا ہے وہ خلاصہ یہ ہے کہ صفیں سیدھی کھڑی اور اعتدال کے ساتھ ہونی چاہیے، لکی لا یتأخر او یتقدم، تاکہ کوئی بندہ صف میں آگے بھی نہ ہو اور کوئی صف میں پیچھے بھی نہ ہو۔ فالمحاذات بین المناکب والزاق القیاب کنایۃ عن التسویہ، اور یہ جو حدیث میں آگے ہے، کندھوں کی بات کی گئی ہے، پاؤں کی بات کی گئی ہے، یا یہ ہے کہ ٹخنوں کی بات کی گئی ہے، فرماتے ہیں کنایۃ عن التسویہ، یہ صف کو سیدھی رکھنے سے کنایا ہے، اس کا مراد اور معنی حقیقی نہیں ہے۔ اور دوسری بات کہ ہم یہ معنی مجازی کیوں لیتے ہیں، پہلی بات ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی، خود نصوص سے اور ساتھ ساتھ محدثین اور محققین کی عبارات سے، کہ یہاں پر مراد مبالغہ ہے، حقیقت نہیں ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ اگر اس کا ظاہری اور حقیقی معنی مراد لیا جائے تو پھر ظاہری اور حقیقی معنی مراد لینے میں تکلف اور مشقت اور تکلیف ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے وما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں کوئی تکالیف اور حرج نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ دین آسانی پیدا کرتا ہے، دین تنگی پیدا نہیں کرتا۔ مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ بذل المجہود میں فرماتے ہیں، آپ لکھتے ہیں فإن الزاق رکبت بالرکبت والکعب بالکعب فی الصلاۃ مشکل، نماز میں گھٹنا بھی ملا ہوا ہو اور نماز میں ٹخنا بھی ملا ہوا ہو، یہ فرماتے ہیں مشکل ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بات بالکل مشاہد بات ہے، مشاہدہ اس بات کا کہ ایک انسان اپنا ٹخنا بھی، اپنا گھٹنا بھی اور اپنا کندھا بھی ملائے اور ملا کر نماز میں کھڑا ہو، یہ مشکل ہے۔ سبق کے بعد ہم آپ کے سامنے عملی مشق بھی ایک دو ساتھی کی کرائیں گے تاکہ آپ دیکھیں کہ واقعی یہ اس طرح کھڑا ہونا حقیقتاً بھی ممکن نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ محدث العصر علامہ محمد یوسف بن نوری رحمہ اللہ تعالی، آپ نے خصوصاً غیر مقلدین کو سامنے رکھتے ہوئے بڑی بہترین بات فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں فزعمہ بعض الناس، بعض لوگ آج یہ کہتے ہیں انہ علی الحقیقت، کہ یہاں پر جو ان اعضاء کے بات کی گئی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں ان کو حقیقتاً ملایا جائے، ولیس الامر کذالک، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔
حضرت فرماتے ہیں بل المراد بذالک مبالغۃ الراوی فی تعدیل الصف وسد الخلل کما فی الفتح والعمدہ. اصل بات یہ ہے کہ راوی نے مبالغتاً یہاں پر بیان فرمایا ہے تاکہ صف سیدھی ہو جائے، جیسا کہ فتح الباری میں اور عمدۃ القاری میں یہ تشریح موجود ہے. وہذا یرد علی الذین یدعون العمل بالسنہ، یہ ان لوگوں پر رد ہے جو عمل بالسنت یعنی اپنا آپ ہم عمل بالحدیث کی جس طرح آج بات لوگ کرتے ہیں کہ ہم ہی حدیث پر عمل پیرا ہوئے ہیں. فرماتے ہیں جو عمل بالسنہ کے دعوے کرنے والے لوگ ہیں ان پر ان محدثین کا کلام رد کرتا ہے. وَيَزْعَمُونَ التَّمَسُّكَ بِالْأَحَادِيثِ، اور یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا عمل حدیث کے مطابق ہے. فی بلادنا، ہمارے علاقوں میں، جس طرح کراچی میں ظاہری بات ہے ایسے معاملات تھے، ایسے لوگ تھے، تو حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارے علاقوں میں بعض لوگ عمل بالحدیث کے دعوے دار ہیں، جو ان کا معاملہ ہے تو محدثین کی آراء ان پر رد کرتی ہیں. حیث یجتہدون فی الزاق کعابہم بکعاب القائمین فی الصف، یہ لوگ صف میں کھڑے ہوئے دوسرے نمازی کے ٹخنوں کے ساتھ اپنے ٹخنے ملانے کی کوشش کرتے ہیں. ویفرجون حد التفریج بین قدمین، ان کے ساتھ تو آپ نے ملا کر وہاں تو شیطان کو نہ گھسنے دیا، لیکن آپ کے دونوں قدموں کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہو گیا. ما یؤدی الی تکلف و تصنع، اس میں آپ کو تکلف اور تصنع کی طرف آپ چلے گئے. ویبدلون الاوضاع الطبیعیہ، طبیعی حالت جو نماز میں ہوتی ہے اس کو انہوں نے تبدیل کر کے رکھ دیا. ویشوہون الہیئۃ الملائمۃ للخشوع، اور خشوع خضوع والی حالت کو بالکل انہوں نے تبدیل اور برباد کر کے رکھ دیا. وَأَرَادُوا أَن يَصُدُّوا الْخَلَلَ وَالْفَرْجَ بَيْنَ الْمُقْتَدِيِّينَ، انہوں نے تو یہ بات کہی کہ ہم مقتدیوں کے درمیان فاصلہ بالکل ختم کر رہے ہیں لاک لگا کر. فَأَبْقَوْا خَلَلًا وَفَرْجَةً وَاسِطًا بَيْنَ قَدَمَيْهِ، اور انہوں نے اپنے دونوں قدموں کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ کر لیا. وَلَمْ يَدْرُوا أَنَّ هَذَا أَقْبَحُ مِنْ ذَلِكَ، اللہ کے ان بندوں کو نہیں پتا کہ یہ اس سے زیادہ قبیح ہے. اپنی ٹانگیں بہت چوڑی کر دی، کیوں کہ ادھر شیطان نہ ہو. شیطان کو آپ نے یہاں سے تو بھگا دیا دوسری جگہ. حضرت فرماتے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ جو بات میں عرض کروں یہ میری بات نہیں، حضرت خود ارشاد فرماتے ہیں وَلَمْ يَدْرُوا أَنَّ هَذَا أَقْبَحُ مِنْ ذَلِكَ، یہ جو حیت بنا لی ہے پہلی حیت سے بہت قبیح ہے، لیکن اس طرف توجہ نہیں ہے. اور نام کیا ہے؟ عمل بالحدیث، ہم حدیث پر عمل پیرا ہے. حضرت فرماتے ہیں بہت خطا کار اور غلطی پر ہے. امر ثالث، الزامی جواب. پہلا الزامی جواب تو یہ ہے کہ یہ جو افعال ہیں، حضرت انس اور حضرت نعمان بن بشیر فرماتے کہ میں نے رأیت احدنا، میں نے کسی کو دیکھا، کوئی ایک اپنے ٹخنا دوسرے کے ٹخنا، اپنا کندھا دوسرے کندھا، گھٹنا دوسرے گھٹنا. یہ عمل نبی کا ہے صحابہ کا ہے؟ صحابہ کا ہے. ہم الزامی طور پر یہ جواب ان کو دیتے ہیں، تحقیقی تو آ چکے، الزامی طور پر دیتے ہیں کہ اگر آپ اس بات کو پیش کرتے ہیں تو آپ خود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے افعال کو حجت تسلیم نہیں کرتے. جس کے نزدیک صحابی کا عمل حجت نہیں ہے، وہ صحابی کے عمل کو پیش کر کے اس پر عمل پیرا ہو سکتا ہے؟ وہ تو نہیں ہو سکتا نا. آپ یہاں پر حوالہ جات بھی ہیں، فتاوی نظیریہ، عرف الجادی، بدور الاہلہ، اور اسی طرح ان کتب میں یہ حوالہ جات موجود ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ صحابہ کرام کے اقوال اور افعال کو حجت تسلیم نہیں کرتے. اور دوسری بات جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ ان کے ظاہری معنی کو مراد لیتے ہیں کہ ظاہری معنی ہو، سنن ابی داود میں روایت موجود ہے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فرأیت الرجل یلزق منکبہ بمنکب صاحبہ، میں نے دیکھا کہ ایک صحابی دوسرے صحابی کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا رہا ہے، ورکبتہ برکبت صاحبہ، گھٹنے کے ساتھ گھٹنا ملا رہا ہے، وکعبہ بکعب صاحبہ، اور اپنے ٹخنے کو اس دوسرے کے ٹخنے کے ساتھ ملا رہا ہے. آج یہ عمل کر کے کوئی بندہ دکھائے، صف بنی ہو اور یہ تینوں چیزیں حقیقتاً ملا کے دکھائے، آپ یقین کر سکیں گے کوئی بھی اس طرح نہیں کر سکتا. ہم آپ کے سامنے دو ساتھی اس طرح ملا کے دکھاتے ہیں تاکہ آپ خود دیکھیں کہ یہ تینوں چیزیں ایٹ اے ٹائم اور بیک وقت ایک آن میں مل سکتی ہے نہیں مل سکتی. آپ ادھر ان کو دکھائیں، یہ دو ساتھی کھڑے ہیں، اب یہ کندھا بھی ملائیں، نمبر 2 ٹخنا بھی ملائیں، نمبر 3 گھٹنا بھی ملائیں.
मैं हंसाने के लिए नहीं, मैं अर्ज कर रहा हूं कि हकीकी तौर पर अमल भी हो सकता है। अगर वो कंधा मिलाएगा, अगर दूसरा आएगा, अगर इस तरह दूसरा बंदा खड़े तो ये कंधा किसके साथ मिलाएगा? दाएं के साथ, बाएं के साथ। अगर आप टखना मिलाने की कोशिश करें तो घुटने खुद ब खुद दाएं बाएं हो जाएंगे। टखना मिलाएं तो घुटना गया, कंधा मिलाएं तो आपके पांव गए। तशरीफ रखें। अब आप बताइए, अगर हकीकी माना ही मुराद लिया जाए तो हकीकी माना जो यहां अहादीस में मौजूद है, 3 बातें, उन पर हकीकी माने पर कतई तौर पर अमल नहीं हो सकता। तो हम ये बात कहते हैं कि हम जो बात करते हैं कि मुबालगा मुराद है कि करीब करीब खड़े हो जाओ, बस जितना आपसे मिलकर हो सके मिल कर खड़े हो जाओ। हकीकतन चिपकाना और हकीकतन मिलाना मुराद नहीं है। और जवाब नंबर 3 इल्जामी जवाब है, और ये बड़ा बेहतरीन जवाब है। इल्जामी जवाब यह है कि देखें, अगर आप हजरात नमाज में टखने से टखना मिलाते हैं, कदम से कदम मिलाते हैं, तो टखने और कदम मिलाने की वजह से आपके दोनों पांव के दरमियान इतना वसी और कुशादा फासला हो जाएगा जो किसी भी हदीस से मरवी नहीं है, किसी भी हदीस से मरवी नहीं है, अगर आप हकीकतन कदम मिला के दरमियान में फासला करते हैं। और बड़ी अजीब बात यह कि आपने 2 नमाजियों के दरमियान तो शैतान के लिए जगह न छोड़ी, लेकिन अपनी टांगों के दरमियान उसे एक महफूज पनाहगाह आपने फराहम कर दी। उधर तो शैतान न आया, लेकिन बाकी का क्या आप मामला करेंगे? यानी ये सोचने की बात है ना, हम उन पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहे, उनको कोई, हम ये कहते हैं कि जब शैतान को दूर करना है तो शैतान को तो फिर हर जगह से दूर करो। ये क्या बात हो, इधर शैतान नहीं किसी और जगह वो चला जाएगा। जवाब नंबर 4, चौथा और आखिरी जवाब यह है, हम ये कहना चाहते हैं कि देखें, अब्दुल्ला रोपड़ी साहब जो तंजीम अहले हदीस के रहनुमा गुजरे हैं, फतावा उलमाए हदीस में उन्होंने एक बात लिखी है और बड़ी अजीब बात लिखी है। उन्होंने बात ये लिखी है, उन्होंने कहा कि देखो, ये जो हदीस मुबारक में आया है ना कि टखने से टखना मिलाओ, टखने से टखना 4 वजूहात की वजह से नहीं मिलाया जा सकता, इसलिए टखने से मुराद कदम है। अब आप बताएं, उन्होंने हकीकी माने पर अमल किया, मजाजी ले लिया? तो हम भी तो यही कहते हैं, यानी आपने खुद देख लिया कि वो नहीं मिला सकते तो उन्होंने फिर उसका और माना। लेकिन आजकल एक अजीब बात है, आजकल लोग पांव थोड़ा सा आगे से बाहर दाएं बाएं निकाल के छिंगलिया से छिंगलिया मिलाते हैं। ऐसा आपने देखा होगा, हमने तो कई बार देखा, छिंगली से छिंगली मिला रहे होते हैं। हम पूछते छिंगली कौन सी हदीस में आ गई? चलो ये तो 3-4 चीज थी, छिंगली कौन सी हदीस में आ गई? लेकिन मिल रहे क्यों? अमल बिल हदीस करना है। अब्दुल्ला रोपड़ी साहब तंजीम अहले हदीस में लिखते हैं, हजरत तंजीम अहले हदीस वाले हदीस अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु में काब के तहत लिखते हैं, कहते हैं कि रही यह बात कि टखने से मुराद टखना ही है या कदम है, तो सही यही है कि कदम मुराद है, क्योंकि जब तक पांव टेढ़ा ना किया जाए टखने से टखना नहीं मिल सकता। गोया दोनों पांव टेढ़े करके खड़ा होना पड़ेगा, जिसमें कई खराबियां हैं। पहली खराबी जो उन्होंने लिखी है, एक तो ज्यादा देर तक इस तरह खड़े रहना मुश्किल है। नंबर 2, उंगलियां किबला रुख नहीं रहती। नंबर 3, इसलिए बार बार हरकत करनी पड़ती है जो नमाज में खुशू के मनाफी है। ये वही बात है जो अहले सुन्नत कहते हैं। नंबर 4, इस किस्म के कई नुकसान हैं, इसलिए टखने से टखना मुराद नहीं हो सकता, बल्कि कदम मुराद है। हम कहते हैं कि आप वहां तो बात करते थे हकीकत की कि हकीकी तौर पर मिलाओ, लेकिन आप यहां बात कर रहे हैं कि हकीकतन मिल नहीं सकता। आप तो ये शेर सादिक आता है, खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। हाँ, न इधर के, न हकीकत पर अमल और न ही आपका मजाज पर अमल। आप अमल करेंगे तो क्या करेंगे? तो खैर खुलासा कलाम ये निकला कि अल्लाह के नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ों को सीधा रखने का हुक्म फरमाया है, और इसको हुस्न सलात और इकामत और तमाम सलात से ताबीर फरमाया है। और आप अलैहिस्सलाम के इस अमल पर सहाबे किराम ने, इस हुक्म पर सहाबे किराम ने अमल भी फरमाया। और साथ साथ ये कि सहाबे किराम जब ये अमल पैरा होते थे तो जिन साहबा ने इसको बयान किया, उन्होंने बतौर मुबालगा के इसको बयान किया। सबका हासिल यही था कि हम करीब करीब खड़े होते थे। तो यहाँ कुर्ब वाला मजाजी माना मुराद है, हकीकतन चिपकाने वाला
حقیقی معنی مراد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سنت کے مطابق ہمیں صفیں سیدھی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه